بات یہ ہے اس زمانے کے اعتبار سے کہ ہم مسلمان جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ہمارے جو حالات ہیں، تو صحیح بات یہ ہے، میں بہت کمزور بندہ، گناہگار بندہ، کم علم بندہ، اللہ کے بھروسے پر تمام علماء امت سے اور تمام اپنے احباب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا میں سمجھ رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور حالات کی روشنی میں، میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کی تربیت کا کام امت کے تمام کاموں میں نمبر 1 پر ہے۔ غیروں کو دعوت دینے کا کام بے شک ضروری، مگر وہ اس کے برابر نہیں ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے دلائل بھی بتاتے ہیں اور حالات بھی بتاتے ہیں۔ آپ دعوت دے کے کس کے پاس لائیں گے؟ آپ دعوت دے کے لائیں گے ہمارے درمیان اور وہ ہمارے حالات دیکھ کر واپس بھاگ جائے گا۔ کیا ایسے واقعات ہوئے نہیں ہیں کہ مسلم معاشرے میں آدمی آ گیا اور اس نے کہا کہ اچھا اگر مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں تو اس سے تو میں پہلے ہی اچھا تھا۔ تو مسلمانوں کو صحیح مسلمان بنانے کا کام، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ صحیح ہے، دعوت کی تمام صورتیں بہت زیادہ اہم ہیں، مگر دعوت کا یہ حصہ جس میں مسلمانوں کی تربیت ہے، اس کا جو بھی طریقہ ہو، طریقے اس کے مختلف ہیں، جن میں سب سے زیادہ پائیدار طریقہ اگر صحیح طور پر کیا جائے وہ خانقاہی نظام کا طریقہ ہے۔ تبلیغ جماعت سے بھی یہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر اصول کے مطابق کام کیا جائے، مگر یہ شرط ہے کہ یہ نہ دعویٰ کیا جائے کہ بس یہی کام ہے، وہیں بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ صاف بات ہے، ہمیں اپنی طرف سے شریعت کے معاملات میں درجہ بندی طے کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بات انہیں بھی یاد رکھنی چاہیے اور ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ دین نہ ہمارے گھر کا نہ ان کے گھر کا، دین ہے اللہ کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خیر، اس موضوع کو میں سمیٹتا ہوں، بات وہیں جاتی ہے، اصل جو ضرورت ہے حالات کے تحت وہ مسلمانوں کی تربیت کی ضرورت ہے، شدید ترین ضرورت ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دینداری ہر ایک کی اپنے ذوق کے تابع ہے۔ ایک آدمی کو نماز کا مزاج ہے، وہ نماز پڑھنے میں تو بڑا اچھا ہے مگر لوگوں کے ساتھ لین دین میں خراب ہے۔ ایک آدمی کا مزاج لین دین صحیح کرنے کا ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا۔ ہم دینداری کا جو حصہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے اسے اختیار کیے ہوئے ہیں، باقی ہماری دینداری کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ بڑے اچھے اچھے دیندار لوگ، بڑے نمازی لوگ، بڑے تسبیح اور ذکر والے لوگ، بڑے حلال کمانے والے لوگ ایسے مل جائیں گے جو اخلاق ان کے خراب ہیں، گھر والوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ کیا اس کو دینداری کہا جائے گا؟ یہ تو مطلب نہیں ہے دینداری کا۔ دینداری کا مطلب تو ہے کہ سارے کاموں کو ٹھیک کرو۔ یہ سارے کاموں کا ٹھیک ہونا، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اصل منزل ہے ہم سب کی۔ اس پر لانے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہر کام کے لیے شریعت کی حدود کو ملحوظ رکھنا ہوگا، یہ بالکل صحیح ہے، اس پر تو مضبوطی کے ساتھ ہمیں کھڑے رہنا ہی پڑے گا، لیکن مصالح کو اور حالات کو اور ضروریات کو سامنے رکھ کر شریعت کی حدود میں جہاں تک ممکن ہو محنت کو بڑھانا ہوگا۔ یہ ہمارے زمانے کی ضرورت ہے اور اس کا تقاضا ہے۔ اللہ جانے کچھ باتیں تو سوچی تھی، کچھ نہیں سوچی تھی، اللہ نے جو زبان سے کہلوا دی۔ میں واپس آتا ہوں پھر اس مضمون کی طرف جو میں نے شروع میں کہا تھا۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں، تمام سننے والوں سے کہتا ہوں جہاں تک بات پہنچ رہی ہو، کہ شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادتوں کی، یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے روزے ہماری ضرورت ہیں، ہماری نمازیں ہماری ضرورت ہیں، یہ بالکل طے شدہ مضمون ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ کسی دن الگ سے بھی شاید گفتگو کروں، اس لیے اس پر اب لمبا نہیں کرتا۔
سمیٹ کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پہ نظر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی اس عنایت پر نظر رکھیں۔ میں تو سچ کہتا ہوں کہ اس مجمع میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں۔ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا جو معاملہ کیا، کرم کا جو معاملہ کیا، میرے پاس زبان نہیں ہے کہ میں شکر ادا کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں شکر ادا کروں۔ ہم سب کی آسانی کر دی ہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے دعا سکھا دی، اللہم اعنا علی ذکرک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما اپنی یاد میں، یاد پر ہماری مدد فرما، شکر میں مدد فرما۔ ہم شکر نہیں کر سکتے آپ کا، اللہ اپنے شکر میں ہماری مدد فرما اور اپنی عبادت بہتر طریقے سے کرنے میں ہماری مدد فرما۔ بس یہ دعا کرتے رہیں اللہ سے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ بندے کی عبادت اور شکر گزاری اس وقت اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتی ہے جب وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں شکر ادا کرنے سے عاجز ہوں۔ جب بندہ اپنے عاجز ہونے کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ یقیناً بندگی کا ایک اچھا مقام ہوتا ہے اور اپنے رب کے قرب کا وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بندگی نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔